رائے صحت و سلامتی قائد ملت اعلیٰ حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات ریحان اعظمی صاحب کی والدہ گرامی مرحومہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ عقیدہ توحید کا مقصد اتحاد ذہنی اور اتحاد فطری تھا۔ اس لیے ہر نبی اپنی امت سے یہی کہتا تھا کہ ایک کو مانو، اللہ ایک ہے۔ چونکہ وہ منتشر المزاج تھے، اس لیے بہت سے خدا بنا لیتے تھے، اور ہر بار جب ان کی اکثریت ہو جاتی تھی تو پھر اللہ ایک اور نبی کو بھیجتا تھا، اور اللہ کا اور نبی کا یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ ہم ان کو بت پرستی سے ہٹائیں گے اور ایک اللہ کے عقیدے پہ لائیں گے، اور حتی الامکان جہاں تک ہماری کوششیں ہوں گی ہم سب کو ایک نقطے پر لے آئیں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں مانے اور اپنی ضد پر اڑے رہے تو پھر تو ان سب پر عذاب لے آنا۔ یہ معاہدہ ہر نبی کا اللہ سے پہلے سے ہو جاتا تھا۔ فنا کر دینا اس کے لیے مشکل نہیں، اور وہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو ہماری قدرت سے بعید نہیں کہ ہم دوسری قوم لے آئیں اور انسانوں کو لے آئیں، جیسے تم کو پیدا کیا ہم اور لوگوں کو پیدا کرتے ہیں۔ لیکن کوشش انبیاء کی یہی تھی کہ یہی والے اگر سدھر جائے تو اچھا، پھر نئے والے آئیں گے تو ایک اور درد سر بڑھے گا، تو انہی پر تھوڑی سی محنت کر لی جائے، جو شروع میں محنت ہوئی ہے کچھ اور محنت ہو جائے۔ لیکن جب وہ نہیں مانتے تھے تو پھر عذاب آ جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے انبیاء کی تعداد بڑھتی رہی تو اگر آپ اس نظریے سے قرآن کو پڑھیں، حدیثوں کو دیکھیں، تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شروع میں بہت زیادہ عذاب آئے، آہستہ آہستہ عذاب میں کمی ہونے لگی۔ یعنی حضرت نوح کے دور میں بہت انتظار کے بعد کافی تقریباً 900 سال کے بعد یعنی اللہ یہ اس میں آواز ہو رہی ہے، اس میں آواز ہو رہی ہے۔
بند کرتا سر. تو ہاں اس کا کنیکشن نکال دیا بیکار ہے. اور محمد آل محمد صلوات. اس کے بعد پوری قوم تباہ ہو گئی. پھر اس کے بعد قوم تباہ ہو گئی. عاد و سمود ان کے پیغمبروں سے بھی یہی گفتگو اللہ کی رہی کہ جناب صالح پیغمبر اور جناب ہود پیغمبر ان کی قومیں بھی تباہ کر دی گئی. اور حضرت موسیٰ تک ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون اور اس کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا. اس کے بعد جو پیغمبر آئے تو وہاں پھر قوموں کی تباہی رکی، اس لیے کہ اب ترقی یافتہ ذہن ہو گئے تھے اور توحید ان کے سمجھ میں آنے لگی تھی. اور حضرت عیسیٰ تک کسی حد تک انسان مائل ہو گئے اللہ کی طرف. سرکار کے دور تک آتے آتے معاہدے میں یہ گفتگو بڑھ گئی کہ ہم عذاب نہیں لائیں گے. ختمی مرتبت نے پسند نہیں کیا بلکہ اپنے معبود سے کہا کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمیشہ کے لیے ان سے بت پرستی چھڑا دیں. اب جو کچھ بھی کوشش ہمیں کرنا پڑے اخلاق سے، اسوہ حسنہ سے، محبت سے، اور جہاں محبتیں بھی ان کے سمجھ میں نہ آئے تو پھر ذوالفقار سے، کسی بھی طرح ہم ان کو اس بات پر آمادہ کر لیں گے کہ یہ بت خانے چھوڑ دیں، بت بنانا چھوڑ دیں، بت پرستی چھوڑ دیں. لیکن ابھی بھی میں قصہ مسیب میں کہہ رہا تھا کہ پرانی عادت بہت مشکل سے چھوٹتی ہے. اللہ کو بھی یہ بات معلوم تھی اور سرکار دو عالم کو بھی معلوم تھا کہ دلوں میں ابھی بتوں کی جگہ ہے. ذرا سا بھی ان کو سہارا مل گیا تو یہ پھر واپس بتوں کو لے آئیں گے اور پھر بت پرستی شروع ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہا کہ جس نے ان کو مجبور کیا ہے بت پرستی چھوڑنے پر، جس نے بتوں کو توڑا ہے، اس کو ان کے اوپر مسلط کیجئے اور ولایت علی کا اعلان کر دیجئے. اب ولایت علی کا اعلان اس لیے ضروری ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب مان ہی لیں. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ اکثریت جو ہے وہ علی کے اختیار و اقتدار کو تسلیم کر لے. اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کے بعد کم سے کم 30 سال نگرانی ان کی ہوتی رہے، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور اگر کسی ایک کا رخ بھی بت خانے کی طرف ہو تو پھر یہ اسی طرح خبر لے لے جیسے بدر و احد و خندق و خیبر میں ہوا. تو ظاہر ہے کہ یہ صفین، جمل اور نہروان اسی لیے ہوئی کہ اب مجبوری تھی کہ یہ ایام جاہلیت کی طرف جا رہے تھے. تو اس لیے علی کو
30 برس کے بعد ذوالفقار اٹھانا ہی پڑی، اور وہ پرانی عادت جو تھی وہ یہاں پر بھی کار فرما تھی کہ ہر خاموش چیز کو مان لو اور بولتی ہوئی چیز کو ریجیکٹ کر دو۔ قرآن کو کہا کافی ہے اس لیے کہ بولتا نہیں، جیسے چاہیں گے اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ علی چونکہ بولتے ہیں اس لیے علی کو ریجیکٹ کر دو۔ تو علی آج بھی بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں، علی کی آواز گونج رہی ہے اور لوگ تھرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ وہ کالا کافر ہی اچھا ہے کہ جو بجلی کے چمکنے سے چیخنے لگتا ہے کہ کہیں علی کی ذوالفقار چمک رہی ہے۔ علی کا روب و دبدبا ایسا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی ایک نام میں ہی اتنا اثر دے دیا اللہ نے کہ علی کہا اور لوگوں کے دل میں تھر تھری ہوئی، جو جرائم کا ارادہ بھی کرتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے علی کے نام کو معجزہ دیا ہے کہ جہاں آپ علی کا نام لیجئے دشمن کا چہرہ اتر جاتا ہے، دوست کے دل کھل جاتے ہیں۔ تو ولایت دراصل اختیار عالمین ہے۔ ولایت کے معنی ہے کہ مولا علی عالمین کے ولی ہیں۔ ولی یعنی سرپرست ہیں۔ پوری کائنات کا اختیار علی کے اختیار میں ہے۔ علی کی سرپرستی میں پوری دنیا چل رہی ہے۔ یہ کوئی ہمارا آپ کا چھوٹا سا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ یہ ہے کہ اختیار اللہ کا ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ اللہ ایک ہے، تو کیا آپ کے کہنے سے اللہ ایک ہو گیا؟ آپ کے کہنے سے اللہ، ارے آپ کہیے یا نہ کہیے، وہ تو اعلان کر چکا الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ تو عالمین کا رب وہ رہے گا، تمہارا کام ہے دہراتے رہو کہ تو عالمین کا رب ہے، تو عالمین کا رب ہے، اور نہ بھی دہراؤ تو وہ بے نیاز ہے۔ تو اس کو تمہارے اس کلمے کی ضرورت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ تم نے کہا تو وہ رب ہوا، نہیں اسے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم کو اس کی پرواہ نہیں کہ پوری دنیا ان کی نبوت کو مان لے۔ غدیر خون کے خطبے میں سرکار دو عالم نے علی کی ولایت کا اعلان کر کے بعد میں یہ کہہ دیا تھا کہ جو مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے، اور جو نہیں مانے گا نہ وہ اللہ کو عاجز کر سکتا ہے نہ نبی کو عاجز کر سکتا ہے۔ یہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے، بلکہ آپ کو تو صرف یہ ماننا ہے کہ بھئی کائنات پر علی کا اختیار ہے، بس ماننا ہے آپ کو۔ مانیے یا نہ مانیے، آپ کے ماننے نہ ماننے سے علی کا اختیار ختم نہیں ہو جائے گا، اختیار تو انہی کا رہے گا، اختیار انہی کا رہے گا۔ اب لوگ کہیں کہ بھئی یہ تو عقیدے ہیں اور اس کو ہم مانیں، اس کا ثبوت نہیں ہے کہ علی پوری کائنات چلا رہا ہے۔ اب ثبوت تو اس کا بھی ہمارے پاس نہیں کہ اللہ یہ دنیا چلا رہا ہے، اس کا بھی ثبوت نہیں ہے کہ اللہ ہے اور یہ پوری دنیا اللہ چلا رہا ہے۔ تو ثبوت کی بات یہ، لیکن اتنا پیار ہے اللہ کو علی سے کہ اس نے اپنی توحید کے لیے کوئی ثبوت باقیات میں نہیں رکھا، نبوت کے لیے ثبوت نہیں رکھا، لیکن ولایت کے لیے مہدی کو رکھا ہے۔ تاکہ جب امام مہدی آئیں اور کائنات پہ تم ان کے اختیار کو دیکھو تو سمجھ میں تو آئے گا کہ ولایت علی کیا ہے، ولایت علی کیا ہے، اور یہ کیسا اختیار ہے۔ اور میں کہتا رہا ہوں تقریروں میں کہ دیکھیے جتنے بھی عقیدے ہیں اور جتنی بھی حدیثوں میں عقیدے بیان ہوئے ہیں، سب سے
عجوبہ روزگار عقیدہ امام مہدی کا صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، تاریخ کی کتابوں میں، حد یہ کہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بھی، کسی راوی نے، کسی محدث نے اسلام کے امام مہدی سے انکار نہیں کیا، اور سب کا کہنا آئیں گے، اس لیے کہ سرکار کی حدیثیں بے شمار ہیں ظہور کے بارے میں، اس لیے انکار کون کر سکتا تھا؟ سب کو اس پہ یقین ہے کہ وہ آئیں گے، تو کم از کم ایک امام پر تو سب متفق ہیں۔ بھائی دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے؟ متفق تو وہاں غدیر میں بھی سب کو ہو جانا چاہیے تھا، سب کو اسی وقت متفق ہو جانا چاہیے تھا، جیسے توحید پہ متفق ہو گئے، جیسے سرکار دو عالم کی نبوت پہ متفق ہو گئے، تو ولایت علی پر بھی سب کو متفق ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب دماغ میں کیڑا کلبلاتا ہے کہ بھئی ہم اپنا کینڈیڈیٹ لائیں، یہ کیڑا ہے، کیڑا چلا ان کا بھائی کینڈیڈیٹ ہمارا بھی نمائندہ، ہمارا بھی نمائندہ۔ اچھا یہ ہوتا ہے، مطلب برادریاں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا انچولی کا جو بھی سرپرست اور ہیڈ ہوگا تو ظاہر ہے کہ دھوبی کے محلے میں جائیے گا تو وہ آپ کے ہیڈ کو نہیں مانے گا، دھوبی کہے گا ہم نے اپنا نمائندہ چنا ہے۔ بڑھائیوں کے پاس جائے ہو کہ ہم نے اپنا چنا ہوا ہے، سبزی والوں کے پاس جائے ہو کہ ہم نے اپنا چنا ہوا ہے، کباڑیوں نے اپنا چنا ہوا ہے، بس سب کے اپنے اپنے نمائندے ہر برادری میں ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنا پڑھا لکھا چنا ہوگا کہ بھئی ہمارے ہاں جو میئر ہو، جو کونسلیٹ ہو، جو ایسے سینئر آدمی ہو تو وہ ذرا تعلیم یافتہ، ان کے ہاں یہ کہ جو زیادہ بڑا دھوبی ہو، سبزی والا ہو، جو زیادہ بڑا بڑھئی ہو، ہے نا، تو اور بھی ہیں سارے پیشے وروں کو تو میں نہیں نام لے رہا ہوں، تو ان کا جو بہترین ہوگا وہ بہترین ان کا بہترین ہوگا۔ اب آپ کے لیے نہ ہو بہترین، ان کے لیے تو بہترین ہوگا۔ تو جب سب کے کینڈیڈیٹ آ گئے تو ظاہر ہے کہ مولا علی نے کہا بھائی اپنے اپنے کینڈیڈیٹ بنا لو، ٹھیک ہے بھائی۔ امام صادق سے پوچھا گیا کہ سب علی پہ متفق کیوں نہیں ہوئے؟ کہنے کہ اکثریت تو جوہلا کی تھی، وہ عالم پہ متفق کیسے ہو گئے؟ کیسے ہو گئے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتے تھے، وہ علی پہ متفق ہوئی، ان کے سمجھ میں نہ شہر علم آ رہا تھا نہ اس کا دروازہ سمجھ میں آ رہا۔ تو مسئل مشہور ہے، بندر کیا جانے ادرک کی قدر، ناریل پکڑا دیجئے بندر کو تو وہ کیا جانے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک اس کو نہیں سمجھ سکتا اور اس کا قدردان نہیں ہو سکتا، تو مسئلہ یہ تھا۔ لیکن جہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ اپنے اپنے نمائندے لے آئے، تو یہاں پر امام کی ایک بات میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، جو ابھی میں نے خمسہ پڑھا ٹنڈو جام میں، تو اس کی شاید آخری تقریر میں 5ویں میں نے یہ بات کہی، نیٹ پہ تقریر وہ موجود ہے لیکن میں اس کو دہرا رہا ہوں چونکہ موضوع آ گیا اور کراچی میں بھی اس کو سمجھا دینا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ بھئی مولا علی کو پیش کیا اللہ نے، لوگوں نے کہا ہمارے پاس ہے کینڈیڈیٹ، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم اپنا چلاؤ، ہمارا والا گھر میں بیٹھ گیا، اللہ وڈرا ہو گیا، ان کا ہمارا ہے۔ پھر اللہ نے کہلوایا کہ علی اب تم اعلان کر دو کہ تمہارے بعد حسن ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس کینڈیڈیٹ ہے، ہم حسن کو نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کہا حسن تم گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بھئی اب حسین ہمارا نمائندہ ہے، تو امت نے کہا کہ نہیں بھئی ہمارے پاس کینڈیڈیٹ ہے، حسین کو اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور اب اگر نکلیں تو پھر جس کا دل چاہے ان کو مار ڈالے، قتل کر دے، ہم اپنے نمائندے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے حسین تم شہید ہو جاؤ، ان کا اپنا نمائندہ ہے، یہ اپنے نمائندے پہ خوش ہیں۔ اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ بعد کربلا اللہ نے کہا کہ میرا نمائندہ سید سجاد ہے، اور اللہ نے امت سے کہا اب اپنا نمائندہ لاؤ۔
کون فرما رہا ہے؟ یہ امام صادق فرما رہے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں یہ موقع تھا کہ اللہ کے نمائندے پر سب اکٹھا ہو جاتے تو کربلا کے بعد پھر فرقے نہ ہوتے اور ایک قوم ہوتی مسلمانوں کی اگر زین العابدین پہ سب اکٹھا ہو جاتے۔ حالانکہ اتنا اچھا موقع اللہ نے دیا تھا کہ بھائی ہمارا نمائندہ تو یہ ہے سید سجاد، اب امت کا نمائندہ کہاں ہے؟ امت کے پاس آدمی تھا ہی نہیں، لیکن پہلے سے انتظام ہی نہیں کیا تھا، غفلت میں بیٹھے ہوئے تھے، سمجھے تھے یزید تک تو ہم آ گئے، وہ سمجھے تھے یزید کے 14 بیٹے ہیں، یزید کے 14 بیٹے تھے تو سمجھے تھے ان میں سے ایک آئے گا وہ ہمارا نمائندہ ہوگا۔ اب جس کو چن کے لائے وہ یزید کے باپ کے نام پر تھا، اس کو لائے۔ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ آ کے کیا کہے گا دربار میں۔ وہ آیا اور اس نے کہا بھائی نہ یہ تخت چاہیے نہ یہ تاج چاہیے، یہ تخت تو اس کے پائے خون حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں اور میں تو اس تخت پہ بیٹھوں گا نہیں، اس لیے کہ بھائی میرے باپ نے حسین کو پریشان کیا، ان پہ ظلم کیا، میرے دادا نے علی پہ ظلم کیا، امام حسن پہ، اور میرے پردادا نے رسول خدا کو پریشان کیا۔ چونکہ میرے سارے پشت والے جو تھے سب کافر اور منافق تھے، اس لیے میں یہ حکومت نہیں لوں گا۔ یعنی یزید کے بیٹے نے بھی ولایت علی کا اقرار کر لیا، اب وہ کون کم بخت ہے جو یزید کے بیٹے سے مانا نہ اپنے دادا کو مانا۔ اب اس کو ظاہر ہے کہ دیکھیے اس کا جینا بیکار تھا، اس لیے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یعنی ابو سفیان کے گھر کو جلا کے خاک کر دیا یزید کے بیٹے نے۔ اب کیا کریں بھائی، اس کو مار ڈالا، اس کو زہر دے دیا۔ زہر تو دے دیا حالانکہ قبول کر لیتے، اسی عقیدے کے ساتھ قبول کر لے، لیکن اتنے ضدی تھے کہ جو عقیدہ اس کا تھا وہ نہیں چاہیے تھا انہیں، تو اس کو مار ڈالا۔ اب جب مار ڈالا تو اب کوئی ہے ہی نہیں، نمائندہ نہیں، اور چوتھے امام کھڑے ہوئے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ حسین کا ایک بچا، اس کے 14 تھے اور ایک کا پتہ نہیں۔ یہ ہوتی ہے خدائی طاقت، اسی کو کہتے ہیں ولایت، یہی ہے ولایت کی طاقت کہ کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی طاقت پوری کائنات میں علی کی کیسے چل رہی ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اب کیا کرتے بھائی، کس کو لائیں؟ تو 90 برس کا مروان، چلو بہت پھٹیچر صحیح، ڈھونڈ کے لے آئے اور اسے بٹھا دیا۔ اب اسے بٹھا دیا تو وہ ظاہر ہے کہ اس سے خوشی نہیں ہے کوئی، تو یزید کی بیوی نے اس کو بھی مار ڈالا، یعنی 6 مہینے وہ رہا اور مار ڈالا۔ اب سرگرداں ہے امت، ڈھونڈتی پھر رہی کون ہے ہمارا نمائندہ، کون ہے ہمارا نمائندہ، کون ہے ہمارا نمائندہ، کہاں سے لائیں، کیا کریں، کہاں سے لائیں، کیا کریں، یہاں تک کہ یہ کربلا پروان چڑھ گئی۔ سید سجاد نے عزاداری پھیلا دی، وہ نمائندہ ڈھونڈتے رہ گئے، عزاداری نکل کے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ امام نے عزاداری پھیلا دی، وہ اپنا نمائندہ ڈھونڈتے رہے یہاں تک کہ 5ویں امام بھی آ گئے اور 6ٹھے امام بھی آ گئے۔ اس کے بعد کہیں انہیں ہوش آیا کہ بھائی اب یہ لفظ تو نہیں چلے گا، یہ تو 4 پہ ختم ہو گیا، تو اب لفظ امام لاؤ۔ جب چوتھے امام کی امامت مشہور ہوئی تو پھر امام لائے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھی لفظ علی کے لیے تھا، چوتھی پہ ختم ہو گئی بات۔ امام بھی علی کے لیے تھا، 4 لائے، وہ بھی ختم ہو گیا، 5واں نہ ہو سکا۔ اب اس کے بعد دیکھیے وہ دروازہ بھی بند ہو گیا، ملوکیت نے بند کر دیا، پھر امامت کا دروازہ بھی بند ہو گیا امت کے لیے، اور آل محمد کا مشن جاری رہا۔
آپ یہاں تک آ جائیے، جب زیارت آپ پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں خلیفۃ الرحمان، تو خلافت تو اب تک 12ویں امام کے پاس ہے، دنیا کی خلافت ختم ہوئی، رسول اللہ کی خلافت باقی ہے۔ جانب میں آپ اعلان کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ولایت۔ تو جب ایک آئے گا، اب ایک کے بعد دیکھیں نا کہ نمائندہ نہیں لا سکے، اگر کہیں حدیث میں ڈھونڈ کے 1400 برس میں کیا ایک مہدی نہیں لا سکتے تھے؟ پھر سے سنیے، علی کے مقابل لائے، حسن کے مقابل لائے، حسین کے مقابل لائے، پھر 4 امام لے آئے، چھٹے امام کے لیے صادق کہنا پڑا کہ یہ امام صادق ہے، اس لیے لفظ صادق استعمال ہوا۔ 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں بناتے رہے بناتے رہے بناتے رہے، مہدی کا عقیدہ جب آیا سب چپ ہو گئے۔ اب کوئی اپنا مہدی نہیں بنا رہا ہے، کوئی اپنا مہدی نہیں بنا رہا ہے، اس لیے کہ شرط لگا دی رسول اللہ نے کہ وہ فاطمہ کی اولاد میں ہوگا، فاطمہ کی اولاد۔ اجداد میں 11 امام ہیں، تو بنانے کے لیے پیچھے 11 امام بھی تو چاہیے کہ اس کے باپ دادا بھی تو امام ہوں، تو اس لیے بن ہی نہیں پا رہا، وہ نہیں بن پائے گا۔ تو جب وہ نہیں بن پائے گا تو ایک ہی سوال سامنے موجود رہے گا، سوالیہ نشان، کہ جب 12ویں کو مانا ہے تو پیچھے 11 کو اور مان لو، 11 کو مان لو۔ تو ولایت مہدی ولایت علی کو سمجھا رہی ہے، علی کو سمجھا رہی ہے۔ اب لوگ اس لفظ سے کیوں چڑھے جا رہے ہیں یہ میں سمجھ میں نہیں۔ دیکھیں انگریز کتنا عقل مند تھا، اپنے ملک کو کہنے لگا ولایت، اس کو پتا تھا لفظ میں ایٹریکشن ہے۔ تو لوگ پہلے زمانے میں کہاں پڑھنے جا رہے ہیں، ہم ولایت جا رہے ہیں، لیکن لفظ استعمال کیا تو اب تک ملکہ باقی، شاہی باقی، سب کی شاہی ختم ہوئی، ان کی باقی ہے۔ تو جب دنیاوی ولایت رہ جاتی ہے تو روحانی کیوں نہ رہے؟ لفظ میں آپ نے دیکھا کشش ہے، کشش، لفظ میں کشش ہے، نہ کسی کا مال چھینا جا رہا ہے، نہ کسی کی زمین چھینی جا رہی ہے، نہ کہیں قبضہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، ایک لفظ ہے ولایت، سارے ذہنوں کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور یہ ایک میزان ہے، ترازو ہے، ایک پرکھ ہے۔ آپ نے لفظ استعمال کیا، آدمی پہچان لیا گیا، بس آپ کے پاس ایک ترازو ہے، آپ نے کہا ولایت کو آپ پہچان لیے گئے۔ اب اس میں آپ دیکھیں نا، کوئی بھی کہتے ہیں نا کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ کی تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ بھائی دنیا میں کوئی اگر یہ چاہے کہ سورج کو ہتھیلی سے چھپا لے، نہیں چھپا سکتا۔ جب یہ دنیاوی سورج سے نہیں چھپ رہا تو علی کی ولایت ہتھیلی سے کیسے چھپ جائے؟ آفتاب، اس کے آفتاب۔ اب اس میں کچھ ادھر سے آ گئے، کچھ ادھر سے آ گئے۔ ایک میں آپ کو سنائے دیتا ہوں قصہ تاکہ آپ ولایت کی عظمت کو سمجھیں۔ مثالوں سے ہی بات سمجھائی جاتی ہے، اور اگر یہ مثال آپ کے سمجھ میں آ گئی تو آپ شجر طیبہ کو سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے کہا کَشَجَرَةٍ طَیَّبَةٍ کَشَجَرَةٍ کَلِمَةٍ طَیَّبَةٍ، یہ جو ہمارا شجر ہے طیبہ، اس کی مثال کلمہ طیب کی طرح ہے، تو یہ اس کے مقابل شجر خبیثہ ہے۔ تو یہ دو چل رہے ہیں، طیبہ اور خبیثہ، اس کو پڑھ لیجئے آپ قرآن میں۔ تو ایک کارٹون بنا تھا، وہ سن لیجئے آپ۔ ڈان اخبار میں جوش ولی آبادی کا جب انتقال ہوا تو بہت سے لوگوں نے خراج عقیدت انہیں پیش کیا،
ایک دو نے ذرا کچھ ان کی مخالفت بھی کی، تو ڈان نے کارٹون دیا کہ جوش ملیح آبادی کو دکھایا کر آور ہے کیوں نما جوش ملیح آبادی کھڑے، اور چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بونے کھڑے ہیں کہ جو باکسنگ کر رہے ہیں ان سے، یعنی ان کے گٹے تک آ رہے ہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ پیٹ تک اپنا ہاتھ پہنچا دیں۔ تو نیچے لکھا تھا کہ یہ بونے جو ہیں یہ جو ساتھ تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں اچک رہے ہیں۔ تو بھائی شاعری میں اگر کوئی دیو پیکر ہے تو سب اس کے سامنے بونے نظر آئیں گے، تو اچک اچک کے باکسنگ کرتے رہیں گے لیکن پہنچ نہیں پائیں گے وہاں۔ ایک اور مثال سنا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ پروفیسر قرار حسین صاحب تھے، بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور اسلامک ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر تھے، اس کے بانی ہیں وہ۔ تو انہوں نے میر انیس کی ایک مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بڑا درخت جب چھتنار ہو جاتا ہے اور چھا کے پھیلتا جاتا ہے تو نیچے جتنے خضرا درخت اور بیلیں ویلیں ہوتی ہیں وہ سب سوکھنے لگتی ہیں، اور بڑے درخت کے سامنے کوئی درخت سر نہیں اٹھا پاتا۔ تو میر انیس ایک ایسا چھتنار درخت ہے کہ اس کے نیچے خضرا درخت اگ نہیں پاتے۔ ولایت ایک ایسا درخت ہے کہ سارے بونے لگے ہوئے ہیں، اور اسے اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے نور کو کامل کر کے رہیں گے۔ اور کسی آیت میں کہتا ہے کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ کوششیں بیکار ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیطان ورغلاتا ہے تاکہ اس کا نمائندہ بھی پہچانا جائے۔ کیونکہ تو پریشان رہتا ہے کہ مولا علی کے نمائندے اتنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اور جناب شعر کہنے والے شاعری کر رہے ہیں، مجلس پڑھنے والے مجلس پڑھ رہے ہیں، یہ تو سب مولا علی کے نمائندے ہیں، ایک تو ہمارے بھی تو ہوں۔ بس یہ ہیں سارے مسائل۔ بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور ہمارے بھائی ریحان اعظمی صاحب کو کہ جنہوں نے اپنی کاوشوں سے اور اپنی شاعری سے ولایت علی کا ایک ایسا ثبوت دیکھیے۔ میں نے فاتحہ اسی لیے ریحان اعظمی کی والدہ کا پہلے پڑھوایا کہ پاکیزہ ماں کے پاکیزہ بیٹے علی کو بھی پہچانتے ہیں، حسین کو بھی پہچانتے ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جب تک جئیں ہماری زندگی کی ہر سانس ان کے لیے وقف رہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فرمان رسول میں یہ ہے کہ جو محنتیں اہل بیت نے کی ہیں انسانیت کو بلند کرنے کے لیے، تم اس کا احسان نہیں اتار سکتے تو کم از کم محبت کا حق تو ادا کرو۔ کہ محبت میں کوئی محنت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جان کا خطرہ رہتا ہے، حالانکہ محبتوں میں جان کا خطرہ نہیں ہوتا، بس یہ علی کی محبت ایسی ہے کہ جس میں سر ہتھیلی پہ رکھا رہتا ہے۔ تو پھر یہی تو محبت ہے جو میسم نے بتائی ہے، یہی تو محبت ہے جو کمیل نے بتائی ہے، یہی محبت تو ہے جو کمبر نے بتائی ہے کہ کیسے تڑپ رہے ہیں کمبر۔ اور مولا علی کہہ رہے کون رو رہا ہے دروازے کے پاس؟ امام حسن نے کہا کمبر 19 سے اب تک ٹیوڑی نہیں چھوڑی ہے، دروازے کو پکڑے روئے جا رہے ہیں کہ آج 3 دن ہو گئے ہم نے اپنے مولا کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تو ذرا مولا علی کی محبت دیکھیے غلام سے، کہ پردے ڈالو اور شہزادیوں سے کہو اس مسرح میں جائیں۔ پردے ڈال دیے گئے، کہا میرے کمبر کو میرے پاس بلاؤ۔ اب دیکھیں کوئی دنیا ساز انسان اس منزل پر کیا کرتا؟ کہتا میرے بعد تمہیں اتنی دولت ملے گی، تمہیں یہ ملے گا وہ ملے گا۔ کتنی مشکل کھڑی ہے کہ وہ محبت میں مرا جا رہا ہے، چہرہ دیکھنے آیا ہے، اور مولا دیکھ کے کہتے ہیں کمبر اتنا بے قرار ہے،
میرے بعد تجھے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا. اور وہ خوش ہے. اس نے کہا کیا مولا واقعی ایسا ہوگا؟ اب پھر سے سن لیجئے تاکہ اس کا کیف تو باقی رہے. اس میں کیف ہے. ارے کمبر تو اتنا رو رہا ہے، میرے بعد تجھ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، تجھے کاٹ کے پھینک دیں گے، پھر ٹکڑے کر دیں گے میری محبت میں. تو اب وہ گھبرا جاتا، تھرانے لگتا. ذرا اس کا پیار دیکھی کہ مولا ایسا ہوگا تو اگر 70 بار ایسا ہوگا تب بھی علی کہنا نہیں چھوڑوں گا. اور پھر جملہ سنیے، کہتا ہے مولا مجھے کاٹیں، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کریں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے آگ میں جلا کے راکھ کر دیں، پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دیں اور پھر مجھے خلق کیا جائے. تو یقین جہاں ہے ولایت علی پر وہیں رہے گا. یعنی شعور سکھایا ہے، آدابی غلامی علی سکھائی ہے کمبر نے. کمبر ہم سب کے سروں کا تاج ہے، جنہوں نے آداب سکھائے ہیں کہ علی کی غلامی کے آداب کیا ہیں. اللہ اکبر. وہ کمبر لوگ حیران و پریشان ہیں کہ کربلا میں کیوں نہیں آیا. لوگ پوچھتے ہیں تاریخ سے یہ کمبر کہاں تھا اگر زندہ تھا؟ کمبر کہاں تھا؟ نہیں، کمبر اپنے کاموں میں مصروف تھا. کمبر تو جنگلوں میں نکل گیا تھا. کمبر تو وحشیوں کو بتا رہا تھا کہ تم کیا بے خبر بیٹھے ہو، کب تک دیہاتوں میں بیٹھو گے؟ کچھ خبر بھی ہے تمہیں؟ حسین سفر پہ جا رہے ہیں، حسین سفر پہ جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میسم، کمیل، کمبر یہ سب کربلا نہیں آئے، لیکن ان کی شہادتیں امام حسین کے سفر کے درمیان ہوئی ہیں، اس لیے یہ سب کربلا کے شہید ہیں. اور جو حسین کا قاتل ہے وہ ان لوگوں کا قاتل ہے. ظالم ابن زیاد کے سامنے کمبر بھی لائے گئے، کمیل بھی لائے گئے، اور میسم کو بھی شہید کرنے والا یہی ہے. بانی کربلا ہے، یہ ظلم کا بانی ہے. اور کس کس طرح شہادتیں ہوئی ہیں. پوچھا ہے کمبر سے کیا کام کرتا تھا؟ کہا تلوار لے کر چلتا تھا علی کی، اور وضو کے لیے پانی رکھتا تھا. کیا شرف تھا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ علی کو برا کہے گا، کہا مر جاؤں گا، کاٹ ڈالے گا، نہیں کہوں گا. ہاں قصیدہ سناؤں گا علی کا. علی کا پھر قصیدہ سنایا ہے. مولا علی کی شان میں کمبر نے قصیدہ سنایا ظالم کے سامنے. کیسے دل تھے، کیسے جگر تھے، کیسی سوچ تھی، کیسی فکر تھی. ذرا آپ سوچئے کہ انہی میں ایک مختار بھی تھا، اور پتا تھا ابن زیاد کو کہ کتنی محبت ہے مختار میں. اسی قید خانے میں میسم بھی تھے، وہی مختار بھی تھے. لیکن مختار کو تو اس وقت لایا گیا جب اہل حرم دربار میں آیا، اور مختار سے مخاطب ہو کر کہا گیا جن کو تو اپنا امام مانتا ہے ان کے گھر کی عورتوں کو کھلے سر دے. اللہ اکبر. ایک جھٹکے میں ہتھکڑیاں بیڑیاں توڑ دی مختار نے، اور قریب جو سپاہی کھڑا تھا اس کے کمر سے تلوار کھینچ لی، اور دربار ابن زیاد میں مختار نے تلوار چلانا شروع کی. کٹے ہوئے سر سے آواز آئی مختار بڑی محنتوں سے حسین نے نانا کے دین کو بچایا. اور پھر ایک جملہ مختار کے کانوں میں آیا کہ مختار میرا عباس، کیا تو سمجھتا ہے کہ اگر میں اجازت دیتا تو کیا فتح نہیں ہو سکتی تھی؟ کہتے ہیں یہ سن کے مختار نے تلوار پھینک دی.
یا حضرت عباس کا نام سنا سر حسین سے اور پھر گرفتار کر لیے گئے، لیکن مختار نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا، اپنی زنجیروں کو اپنے سر پہ مار لیا، زنجیروں سے اپنے سر کو پھاڑ لیا کہ ہائے یہ دن بھی تھا کہ ہم کو دربار میں اہل حرم کو دیکھنا پڑا۔ تو آپ کو دیکھیں کہ مختار کے لیے کتنے بڑے مصائب ہیں، یہ چاہنے والوں کے لیے کتنے بڑے مصائب ہیں۔ رخصت ہو رہے ہیں مولا علی، الوداع کہہ رہے ہیں اصحاب و انصار کو کہ عبداللہ ابن عفیف مولا کے پیروں سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میری ایک آنکھ جمل میں شہید ہو گئی، دوسری آنکھ صفین میں شہید ہو گئی تیر لگنے سے، لیکن مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ اب محشر میں ملاقات ہوگی، مجھے میری آنکھیں دلا دیجیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ میں دیکھنے لگوں، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ کہا عبداللہ ابن عفیف علی تمہیں آنکھیں عطا کر سکتا ہے، ابھی دے سکتے ہیں ہم آنکھ، ہم نے آنکھ تمہیں فرض کرو دے دی، لیکن ہمارے بعد ایک ایسا منظر آنے والا ہے کہ اگر تم اس کو دیکھو گے تو اس وقت تم دعا کرو گے میری آنکھیں پھوٹ جائیں۔ اب یہ بتاؤ آنکھیں چاہیے کیا اس منظر کو دیکھ سکو گے؟ کہا مولا آپ کا فرمان ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا کوئی منظر ہوگا کہ میں اپنی آنکھوں کے لیے بد دعا کروں گا، بہتر ہے کہ پھر آنکھیں نہ دیجیے مجھے منظور ہے کہ اسی طرح اندھا رہوں۔ اور اس کے بعد مولا نے کہا عبداللہ رخصت ہے تم سے، جاؤ تم سے باتیں ہو چکی، اب میری آواز نہ سن پاؤ گے، اب میری آواز محشر میں سننا، اس سے پہلے تمہارے کانوں میں اب میری آواز نہیں آئے گی۔ وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، سارے رئیسوں اور امیروں کو ابن زیاد نے دربار میں بلایا تھا، عبداللہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے، دعوت نامہ ان کے پاس بھی آیا تھا، چونکہ اندھے تھے دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے 1500 جوان ساتھ لے کر چلتے تھے اور تلواریں نکال لیتے تھے جوان، تلواروں کے سائے میں عبداللہ ابن عفیف کو لے کر چلتے تھے۔ ابن زیاد کے دربار میں حاضری تھی، جوان قبیلے کے آئے ہوئے تھے، یہ بھی بیٹھے تھے اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے زمانے میں کہ ایسے میں ابن زیاد نے وہ بے ادبی کی حسین کے سر کے ساتھ کہ دربار میں بحران ہو گیا۔ جنہوں نے رسول کا دور دیکھا تھا وہ خاموش نہ رہ سکے، اور ایسے میں ابن زیاد نے ایک ایسا کلمہ امام حسین کی شان میں کہا کہ عبداللہ ابن عفیف لرز گئے اور غصے میں کہنے لگے یہ تو کیا کہتا ہے؟ نبی کے نواسے کے بارے میں تو ایسا کہہ رہا ہے، اور یہ سر کس کا ہے دربار میں آیا ہے؟ تو بے اختیار جواب ملا حسین کا سر ہے، علی کے بیٹے کا سر ہے۔ غصے میں اٹھے، جوانوں سے کہا مجھے باہر لے چلو۔ باہر جو آئے تو کہا اتنا ازدحام کیوں ہے بازار میں، یہ شور کیسا ہے، یہ باجے کیسے بج رہے ہیں؟ تو کسی جوان نے آگے بڑھ کر کہا سردار آپ کو کیسے بتایا جائے، حسین کی بہن زینب کو بھرے بازار میں لایا گیا ہے۔ وہی وقت تھا کہ حضرت زینب نے خطبہ دینا شروع کیا۔ جیسے ہی خطبہ شروع ہوا حضرت زینب کا، بازار میں سناٹا چھا گیا۔ آواز عبداللہ کے کانوں میں جب آئی تو بے اختیار کہا یہ تو علی بول رہے ہیں۔ مولا نے تو کہا تھا کہ محشر میں میری آواز سنو گے،
پھر کسی نے ان کے کان میں کہا علی نہیں بول رہے، علی کی بیٹی ناقے پر بول رہی ہے، زینب بول رہی ہے۔ کہا کیوں لائے ہیں؟ کہا سر برہنہ لائے ہیں۔ تو بے اختیار کا مولا علی آپ پر سلام کہ آپ سے آنکھیں مانگی تھی، اچھا ہوا کہ میں اندھا ہوں، آپ کی بیٹیوں کو کھلے سر نہیں دیکھا، بہت خوش قسمت ہے عبداللہ ابن عفیف، لیکن ہاں کوفے کے بازار والوں نے زینب کو کھلے سر۔ ماتم حسین حسین